بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید ہے آپ خوش ہوں گے، باخیریت ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 9 کی اردو کی کتاب سے سبق سماج، جس کے مصنف شفیق الرحمان ہیں، اس کے تمام مشقی سوالات کو ہم حل کریں گے۔ سوالات سے پہلے ضروری ہے کہ مصنف کا تعارف جان لیا جائے۔ کرنل شفیق الرحمان 1920 میں مشرقی پنجاب کے ضلع رہتک کے قصبے کلانور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد راؤ عبد الرحمان محکمہ آب پاشی میں انجینئر تھے۔ شفیق الرحمان نے گورنمنٹ کالج رہتک سے FSC اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے MBBS کیا۔ بعد میں فوج کی ملازمت اختیار کی۔ شفیق الرحمان نے ایک افسانہ نگار اور ماضح نگار کے طور پر شہرت پائی۔ ان کی کتابوں کی تعداد 11 ہے، جن میں کرنیں، شگوفے، مد و جزر، حماقتیں، مزید حماقتیں اور دجلہ وغیرہ شامل ہیں۔ شفیق الرحمان کا اسلوب سادہ، شگفتہ اور رواں ہے۔ وہ زندگی کے عام واقعات میں بھی مزاح کا پہلو تلاش کر لیتے ہیں۔ اب سبق میں شامل مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ اجارہ دار کے معنی ہیں ٹھیکے دار یا قابض۔ پریم کے معنی ہیں پیار، خطائیں، غلطیاں۔ مسرور کے معنی ہیں خوش۔ پرماتما ہندی میں اللہ کا ایک نام۔ ٹونسلز گلے کے خطوط کو کہا جاتا ہے۔ مٹی پلید ہونا یعنی حالت خراب ہونا۔ اب کچھ مشقی سوالات ہیں۔ سوال نمبر پہلا ہے کہ مصنف کو بچپن میں سماج کے لفظ کا کیا مفہوم سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب ہے کہ بچپن میں مصنف نے جب سچ مچ کی کہانیاں پڑھیں تو وہ لفظ سماج کا مطلب نہ جان سکے۔ بظاہر تو یہ کام فہم لفظ ہے جس کے معنی معاشرے یا برادری کے ہیں، مگر مصنف نے ہوش سنبھالتے ہی ظالم سماج، خوفناک سماج، مکروہ سماج اور سنگ دل سماج وغیرہ کے الفاظ سنے۔ دوسرا سوال ہے کہ سماج کے لفظ پر نقاد کی طرح غور کرنے پر کیا بات سامنے آئی؟ اس کا جواب ہے کہ سماج کے لفظ پر ایک نقاد کی طرح غور کرنے پر چند مزید الفاظ مصنف کے سامنے آئے، جس میں سماج کے ٹھیکیدار، سماج کے اجارہ دار وغیرہ، جس سے اندازہ ہوا کہ سماج تو ایسی چیز ہے جس کا ٹھیکہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ شاید سماج کوئی تجارتی جنس ہو، مگر ساتھ ہی مصنف کو اندازہ ہوا کہ سماج کا ٹھیکہ لینا بڑے دل گردے کا کام ہے، کیونکہ ساری خلقت اس کے پیچھے پنجے جھاڑ کر پڑی ہوئی ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ مصنف نے خاتون افسانہ نگار سے کیا بات پوچھی؟ اس کا جواب ہے کہ مصنف نے ایک ایسی خاتون افسانہ نگار سے کہ جن کے ہر افسانے کے ہر صفحے پر سماج کا لفظ آتا تھا، ملنے گئے تو کہا کہ محترمہ، آپ کو تو ان ٹھیکیداروں کا پتہ معلوم ہوگا۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو اس خاکسار سے ملا دیں تو ایک بوجھ میرے سینے سے اتر جائے۔ چوتھا سوال ہے کہ سماج کے بارے میں زیادہ سوچنے والوں میں بیشتر تعداد کن لوگوں کی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سماج کے متعلق زیادہ سوچنے والوں یا لکھنے والوں کی بیشتر تعداد کمزور، چڑچڑے اور غمگین حضرات کی ہے۔ تندرست اور ہنسمکھ آدمیوں کو کبھی سماج کی غیبت کرتے نہیں سنا گیا۔ شاید وہ جانتے ہی نہیں کہ سماج کس جانور کا نام ہے۔ آخری سوال ہے کہ سماج کو کوسنے والوں کو کیا علاج تجویز کیا گیا؟ اس کا جواب ہے کہ مصنف کے بقول اس قسم کے بیماری سماج حضرات کا علاج لوہے کا ٹونک، مچھلی کا تیل، فروٹ سالٹ، ورزش اور تبدیلی آب و ہوا ہے۔ اچھا ہوگا اگر ان کے ٹونسل نکال دیے جائیں اور خراب دانت بھی، ان سے زبردستی ورزش کرائی جائے اور انہیں ہنسمکھ حضرات کی صحبت میں رکھا جائے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے درج ذیل جملوں کی وضاحت کریں۔ اس میں پہلا جملہ ہے، یا میرے اللہ مجھے سماج کی ہوا سے بچائیو۔ جملے کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہوگی کہ مصنف کے بقول اگر اس طرح ہر بات میں غریب سماج کو قصوروار قرار دیا جاتا رہا اور ہر ناکامی کا ذمہ دار سماج کو ٹھہرایا جائے گا، یہاں تک کہ گالیاں بھی یوں دی جائیں گی کہ خدا کرے تجھ پر سماج کا ظلم ٹوٹے وغیرہ، اور دعائیں بھی اسی قسم کی ہوں گی کہ یا میرے اللہ مجھے سماج کی ہوا سے بچائیو۔ اگلا فقرہ ہے، بچپن میں جتنا شیطان سے ڈر لگتا اتنا ہی سماج سے ڈرا کرتے۔ اس کی وضاحت اس طرح سے ہوگی کہ زیر نظر جملے میں مصنف نے اپنے بچپن کے اس خوف کا ذکر کیا ہے جو سماج کی گردان سن کر ان پر طری تھا۔ سماج کی تصویر ان کے سامنے کچھ یوں بن گئی کہ گویا سماج کوئی بیہودہ سا آوارہ گرد شخص ہے، اس کا کام دن بھر ظلم کرنا اور لوگوں کو ڈرانا ہے۔ چنانچہ بچپن میں جتنا شیطان سے ڈر لگتا تھا اتنا ہی سماج سے ڈرا کرتے تھے۔ تیسرا جملہ ہے کہ افاقہ ہونے پر انہیں تاکید کی جائے کہ اپنی صحت برقرار رکھے، مبادا کہیں پھر دورہ نہ پڑ جائے۔ اس کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ مصنف کے خیال میں سماج کے متعلق زیادہ سوچنے یا لکھنے والوں کا باقاعدہ علاج ضروری ہے، اور بعد از علاج اسے زبردستی ورزش کروائی جائے اور ہنسمکھ افراد کی صحبت میں رکھا جائے، اور افاقہ ہونے پر
انہیں تاکید کی جائے کہ اپنی صحت برقرار رکھیں، مبادا کہیں پھر دہرانا پڑ جائے۔ اسٹوڈنٹس کچھ الفاظ اور محاورات ہیں جن کا استعمال کر کے آپ کو جملے بنانا ہے۔ پہلا ہے مکار۔ مکار کا مطلب ہے دھوکے باز، فریبی یا دغا باز۔ اس کا جملہ اس طرح سے ہے کہ قائد اعظم نے مکار دشمن کو پہچاننے میں دیر نہیں کی۔ اگلا محاورہ ہے دل گردے کا کام۔ اس کے معنی ہے بڑے حوصلے کا کام۔ کا جملہ کچھ یوں بنا سکتے ہیں، آپ کے بدعمالیوں کا شکار لوگوں کے درمیان نیک بختی کی زندگی گزارنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ پھر محاورہ ہے کہ لوہے کے چنے چبانا۔ اس کے معنی ہے کٹھن یا بہت مشکل کام کرنا۔ تو جملہ کچھ یوں ہے کہ 1965 کی جنگ میں پاکستان کی جرری فوج نے دشمن کو لوہے کے چنے چبوا دیے۔ پھر ہے کہ خون کا پیاسا۔ اس کا مطلب ہے کہ جانی دشمن۔ لالچ سگے رشتوں کو بھی خون کا پیاسا بنا دیتی ہے۔ اب لفظ ہے مذاق۔ مذاق کے مطلب آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہنسی یا مزاح وغیرہ۔ تو اس کا جملہ ہے کہ کسی کی کمزوری کا مذاق اڑانا بری بات ہے۔ لفظ ہے مسرور۔ مسرور کے معنی ہے بہت خوش۔ عید کے روز بچے عیدی پا کر بہت مسرور ہوئے۔ اب محاورہ ہے خون کھولنا۔ خون کھولنا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ غصہ آنا، تیش آنا۔ تو اپنے بیٹے کے قاتل کو دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا۔ اگلا لفظ ہے مبادا۔ اس کے مطلب ہے کہ خدا نخواستہ یا ایسا نہ ہو۔ اس کا جملہ یوں ہے کہ پڑھائی سے غافل نہ ہو، مبادا اوروں سے پیچھے نہ رہ جاؤ۔ اب لفظ ہے پشیمان۔ اس کا مطلب ہے شرمندہ ہونا۔ بیٹے کی چوری کے الزام میں پکڑے جانے کی خبر سن کر مان صاحب پشیمان ہو گئے۔ آخری لفظ ہے خواستگار۔ خواستگار کا مطلب ہے درخواست کرنے والا یا طلبگار۔ ہم اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں پر نادم ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ آپ اس لفظ کا یہ جملہ بنا سکتے ہیں۔ اب کچھ درست جوابات کی آپ کو نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا ہے کہ شفیق الرحمان۔ اب یہ کہاں پیدا ہوئے؟ مختلف آپشن دیے ہوئے ہیں، تو لاہور میں پیدا ہوئے تھے، اس پہ آپ نشان لگائیے۔ اگلا ہے کہ شفیق الرحمان زندگی کے عام واقعات میں سے کون سا پہلو تلاش کرتے ہیں؟ بے ٹھیک ہے، مزاح کا پہلو تلاش کرتے ہیں۔ اب کچھ فکروں کو درست کر کے لکھنا ہے۔ پہلا فکرہ ہے کہ سماج کا ٹھیکہ لینا بڑے دل کلیجے کا کام ہے۔ یہ فکرہ غلط ہے۔ صحیح ہوگا کہ سماج کا ٹھیکہ لینا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ اگلا فکرہ ہے کہ ساری خلقت ان کے پیچھے ہاتھ جھاڑ کر پڑی ہوئی ہے۔ تو صحیح یوں ہوگا کہ ساری خلقت ان کے پیچھے پنجے جھاڑ کر پڑی ہوئی ہے۔ تیسرا ہے کہ جب کسی کو بخار چڑھے گا تو منہ بگاڑ کر کہے گا یہ سماج کا قصور ہے۔ یہ غلط ہے۔ جب کسی کو بخار چڑھے گا تو وہ منہ بسور کے کہے گا کہ یہ سماج کا قصور ہے۔ چوتھا ہے کہ سوکھے ہوئے پتوں کو دیکھ کر میدہ منہ کو آتا ہے۔ اس کا صحیح جملہ یوں ہوگا کہ سوکھے ہوئے پتوں کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آخری ہے کہ کوئی غریب سماج پر مزید لعنت وغیرہ نہ کی جائے۔ تو صحیح فکرہ یوں ہوگا کہ کوئی غریب سماج پر مزید لعنت ملامت نہ کی جائے۔ امید ہے بچوں آپ کو تمام بچ کے سوالات سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر اس حوالے سے کوئی پریشانی ہو تو آپ مجھ سے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ کو ایک باعمل اور قابل انسان بنائے۔ اللہ حافظ۔